السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پہ چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 98 سینٹینس کلاز اینڈ دیئر ٹائپس، سبق نمبر 98 جملہ، جزو جملہ اور ان کے اقسام۔ دوستو ہم نے آپ کو شروع میں سینٹینس اور اس کی قسمیں پڑھائی تھی، لیکن کلاز یعنی جزو جملہ اور سینٹینس کی مزید دیگر اعتبار سے مزید قسمیں نہیں بتائی گئی تھی، اس لیے تاکہ آپ زیادہ الجھ نہ جائیں۔ آج ہم آپ کو سب سے پہلے کلاز کی قسمیں اور اس کے بعد سینٹینس کی مزید قسمیں اور وضاحت بتائیں گے۔ یہ سبق بھی بہت ہی اہم ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سمجھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سینٹینس کلاز اینڈ دیئر ٹائپس، جملہ، جزو جملہ اور ان کے اقسام۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 6 میں ہم نے دو چیزیں بتائی تھی شروع میں۔ پہلی تھی سینٹینس اور دوسری چیز تھی فریز۔ تو سب سے پہلے ان دونوں کو مختصراً سمجھ لیتے ہیں کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ سینٹینس جملہ کو کہتے ہیں، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل معنی ادا کرے، مکمل مفہوم ادا کرے، اسے سینٹینس یعنی جملہ کہتے ہیں، جس میں ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، زید از این آنیسٹ مین، زید ایک ایماندار شخص ہے۔ تو اس میں دیکھیے زید ایک سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے سب پریڈیکیٹ ہے اور مکمل مفہوم بھی ادا ہو رہا ہے۔ دوسری مثال ہے، آئی لیو ان ممبئی، میں ممبئی میں رہتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیے مکمل مفہوم ادا ہو رہا ہے کہ میں ممبئی میں رہتا ہوں، اور اس میں ایک سبجیکٹ یعنی آئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب پریڈیکیٹ ہے۔ تو مختصراً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسری چیز فریز یعنی فقرہ۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا نہ کرے، بلکہ ناقص مفہوم ادا کرے، مکمل مفہوم ادا نہ کرے، جس میں نہ ہی سبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پریڈیکیٹ ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ پریڈیکیٹ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ جیسے آن دا روڈ، راستے میں، دیکھیے نہ ہی مکمل مفہوم ادا ہو رہا ہے، نہ ہی اس میں سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ ہے۔ اس طرح آن دا ٹیبل، ٹیبل پر، انڈر دا ٹری، درخت کے نیچے، تو اسے فریز کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ یعنی سینٹینس اور فریز کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جسے کلاز کہتے ہیں، اردو میں جسے جزو جملہ، شق یا چھوٹا جملہ کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اسے شروع میں نہیں بتایا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ الجھ نہ جائیں، کافی لمبا اور کافی الجھاؤ سا ہو جاتا ہے، اسی لیے بتایا نہیں گیا اور اس کی زیادہ شروع میں ضرورت بھی نہیں تھی۔ چونکہ اس سبق میں ہم سینٹینس کی مزید قسمیں اور تفصیل بیان کرنے والے ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے پہلے کلاز کا اچھے سے سمجھ لینا ضروری ہے، اس لیے پہلے ہم کلاز اور اس کے اقسام پڑھیں گے، پھر سینٹینس اور اس کی دیگر قسمیں جانیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے کلاز پڑھتے ہیں۔ کلاز، تو سب سے پہلے کلاز کی تعریف جانتے ہیں کہ کلاز ہے کیا۔ تو کلاز کہتے ہیں کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو کسی جملے کا جزو یا شق ہوتا ہے، الفاظ کا وہ مجموعہ جو کسی جملے کا یعنی کسی سینٹینس کا جزو یا شق یا حصہ ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک ورب ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ جملہ نہیں کہلاتا ہے۔ یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کسی جملے کا جزو یا حصہ ہوتا ہے، اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ جملہ نہیں کہلاتا ہے۔ جیسے مثالوں سمجھتے ہیں۔ مثال ہے، ہی کانٹ پاس بیکاز ہی از ویک، وہ پاس نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں۔ اب دوسری مثال ہے، آئی سو دیٹ دا ٹرین واز موونگ، میں نے دیکھا کہ ٹرین ہل رہی تھی یا جا رہی تھی، حرکت کر رہی تھی۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلی مثال ایک جملہ کی ہے، ایک سینٹینس کی مثال ہے، جس میں پہلا حصہ یعنی ہی کانٹ پاس، پہلا حصہ یہ پہلا کلاز ہے، جس میں ایک سبجیکٹ ہے ہی اور ورب ہے پاس، PASS، پاس ایک ورب ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا حصہ، اسی طرح بیکاز ہی از ویک، یہ دوسرا کلاز ہے، اس میں بھی ایک سبجیکٹ اور ورب دونوں ہیں، یعنی سینٹینس میں، ایک ہی سینٹینس میں دو کلازز ہوئے، پہلا ہی کانٹ پاس اور دوسرا بیکاز ہی از ویک۔ تو یہ سینٹینس کے دو حصے ہیں، یہ مکمل سینٹینس تو نہیں ہے، اسے کلاز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سینٹینس کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں بھی دیکھیے کہ ایک جملہ کی ہے، یہ سینٹینس کی مثال ہے دوسری، جس میں آئی سو ایک کلاز ہے اور دا ٹرین از موونگ یہ دوسرا کلاز ہے۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلا کہ کلاز خود سینٹینس تو نہیں ہوتا ہے، بلکہ سینٹینس کا ایک
हिस्सा होता है। एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसको समझने के बाद कि टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज की किस्में, जुज़्वे जुमला की किस्में। इसकी जुज़्वे जुमला यानी क्लॉज की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज इसे कहते हैं, असल जुज़्वे जुमला या आज़ाद शिक कह सकते हैं उर्दू में। दूसरी किस्म है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ताबे जुज़्वे जुमला या मुनहसिर शिक कहते हैं इसे। तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसे जी अमासिल जुज़्वे जुमला या राबिता शिक कह सकते हैं, राबिता शिक कह सकते हैं। तो हर एक को तफसील से पढ़ते हैं मिसालों के साथ और तारीफ़ के साथ। तो पहली चीज़ है, पहली किस्म है प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज, असल जुज़्वे जुमला या आज़ाद शिक कह सकते हैं। ये किसे कहते हैं? तो प्रिंसिपल क्लॉज यानी असल जुज़्वे जुमला उसे कहते हैं जिसका अपने आप में माना मुकम्मल हो जाता है, जिसका अपने आप में माना मुकम्मल होता है, दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं होती, यानी दूसरे जुज़्वे जुमला की मदद की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में ही इसका माना मुकम्मल हो जाता है, इसलिए इसको मेन क्लॉज कहते हैं। नीज इसका अपना वर्ब भी होता है। किसी भी सेंटेंस में मेन क्लॉज सिर्फ एक होता है, ऐसा नहीं कि 2 हो, सिर्फ एक होता है। जैसे मिसाल लो समझते हैं, आसिफ सेड दैट खालिद वाज अ गुड बॉय। आसिफ ने कहा कि खालिद अच्छा लड़का है। आसिफ ने कहा कि खालिद अच्छा लड़का है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, डू यू नो वेयर असलम लिव्स, क्या तुम्हें पता है कि असलम कहाँ रहता है। अगली मिसाल है, व्हेन इट ब्लोज ही लव्स ओपनिंग द डोर, जब हवा चलती है तो वो दरवाज़ा खोलना पसंद करता है, दरवाज़ा खोले रखा उसने, दरवाज़ा खोले रखना उसे अच्छा लगता है। तो पहली मिसाल में आसिफ सेड यानी आसिफ ने कहा, दूसरी में डू यू नो क्या तुम्हें पता है, और तीसरी में ही लव्स ओपनिंग द डोर यानी वो दरवाज़ा खुले रखना पसंद करता है। ये सब प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज हैं, असल जुज़्वे जुमला है, इसलिए कि इन सब में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और ये अपने माना मुकम्मल करने में किसी दूसरे जुज़्व के मोहताज नहीं है, इसलिए इन्हें प्रिंसिपल क्लॉज कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दूसरी किस्म है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ताबे जुज़्वे जुमला या मुनहसिर शिक कह सकते हैं। ये किसे कहते हैं? ताबे जुज़्वे जुमला उसे कहते हैं जो अपना माना और मफ़हूम अदा करने में, इजहार करने में, बयान करने में दूसरे जुज़्वे जुमला का मोहताज हो। जैसे मिसालों से समझते हैं, पहला ये था कि वो मोहताज ना हो किसी का, और इसमें यह है कि ये मोहताज होता है अपने माना को मुकम्मल करने में। जैसे पहली मिसाल है, आई नो दैट यू आर अ गुड टीचर, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे उस्ताद हो। दूसरी मिसाल है, ही लेफ्ट व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था तब वो निकल गया। आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी, मैंने उस लड़के से मुलाकात की जिसने मेरी मदद की थी। अब समझना ये है कि पहली मिसाल में दैट यू आर अ गुड टीचर, दूसरी में व्हेन आई वाज स्लीपिंग, और तीसरी मिसाल में हु हैड हेल्प मी एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? इसलिए कि ये सब अपना माना मुकम्मल करने में, पूरा करने में दूसरे जुज़्व यानी जो असल जुज़्व है, मेन क्लॉज हैं, उनके मोहताज हैं। जैसा कि उर्दू तर्जमा से पता चल रहा है, गौर कर सकते हैं कि पहले का तर्जमा अगर करें तो होगा कि तुम एक अच्छे उस्ताद हो, दूसरे का करेंगे तो जब मैं सो रहा था, या और तीसरे का करेंगे तो उसका मतलब है जिसने मेरी मदद की थी। तो अब इसे पढ़ने, ये सुनने के बाद ये ज़रूर लगेगा कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई और हिस्सा था और अल्फाज थे। ये बात मुकम्मल है कि तुम एक अच्छे उस्ताद हो, जब मैं सो रहा था, जिसने मेरी मदद की थी। तो इसे सुनने और पढ़ने के बाद, देखने के बाद ज़रूर लगेगा कि इसके पीछे और कुछ था, ये नाक़िस है, जो हिस्सा गायब है। तो ये पता चला कि ये सब जो है जुज़्व है, यानी ये सब क्लॉज दूसरे के मोहताज है, दूसरे जुज़्व जुमला के मोहताज हैं और उनकी ज़रूरत पड़ती है मदद की अपने माना को मुकम्मल करने में, इसलिए इन्हें सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है तीसरा को ऑर्डिनेट क्लॉज, जी अमासिल जुज़्वे जुमला यानी राब्ता शिक कह सकते हैं जिसे। ये किसे कहते हैं? ये भी आसान है कि जब 2 या उससे ज़ायद मेन क्लॉज, जब 2 या उससे ज़ायद मेन क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी हरफ अत्फ जी अमासिल के ज़रिए जोड़कर एक कर दिया जाए, उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यानी मेन क्लॉजेज जो होते हैं, 2 मेन क्लॉजेज को जोड़कर हरफ अत्फ जी अमासिल यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है
ان کے ذریعے جوڑ کر ایک کر دیا جائے تو اسے کوآرڈینیٹ کلاؤز کہتے ہیں. جیسے مثال سے سمجھتے ہیں منی از ناٹ ایوری تھنگ بٹ اٹ از نیسیسری، یعنی پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے، ضروری چیز ہے. اس کا دوسری مثال ہے یو مسٹ ورک ہارڈ اور یو ول فیل، تمہیں کڑی محنت کرنی ہوگی یا ضرور کرنی چاہیے ورنہ فیل ہو جاؤ گے. تیسری مثال ہے یو آر اے گڈ مین اینڈ ہی از اے بیڈ مین، تم ایک اچھے آدمی ہو اور وہ ایک برا آدمی ہے. اس میں سمجھنا یہ ہے کہ پہلی مثال میں بٹ اٹ از نیسیسری، اور دوسری مثال میں اور یو ول فیل، اور تیسری مثال میں اینڈ ہی از اے بیڈ مین ایک کوآرڈینیٹ کلاؤز ہے. اس لیے کہ دو اصل کلاؤز کو اور بٹ اینڈ کے ذریعے جوڑ دیا گیا. ہر ایک میں دیکھیں اور بٹ یا اینڈ کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے. تو جہاں سے جوڑا گیا ہے اور بٹ اور اینڈ کے ذریعے تو وہاں سے وہ اگلا جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کلاؤز ہے. بٹ اٹ از نیسیسری اور یو ول فیل، اور تیسری میں اینڈ ہی از اے بیڈ مین. نوٹ، اس کلاؤز کی شروعات یعنی جو آخری ہے کوآرڈینیٹ کلاؤز، اس کی شروعات ان الفاظ سے ہوتی ہے اینڈ، بٹ، فور، اور، نور، سو، یٹ، اسٹل، بوتھ، ٹو، ویل، وائل، اونلی، آئدر اور، نائدر، نور وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو الفاظ ہیں ان سب سے ان کی شروعات ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، امید ہے کچھ حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹائپس آف سب آرڈینیٹ کلاؤز، تابع جزو جملہ کے اقسام، یعنی جو دوسری قسم ہے اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں، کچھ اقسام ہیں. دوسری قسم یعنی سب آرڈینیٹ کلاؤز کی 3 قسمیں ہیں. یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسری قسم 3 طرح سے کام کرتا ہے، کام کرنے کا انداز اس کے 3 طرح سے وہ کام کرتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے ناؤن کلاؤز، جسے تابع جزو جملہ اسمی کہیں گے. دوسرا ہے ایجیکٹیو کلاؤز، تابع جزو جملہ وصفی. تیسرا ہے ایڈورب کلاؤز، تابع جزو جملہ متعلقی. ہر ایک کو تفصیل سے سمجھتے ہیں. پہلا ہے ناؤن کلاؤز، تابع جزو جملہ اسمی. یہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلاؤز جو ایک سبجیکٹ اور ورب پر مشتمل ہو، یعنی جس میں ایک سبجیکٹ ہو اور ورب ہو اور جملہ میں ناؤن کا کام کرتا ہو. یعنی جس میں وہ کلاؤز جو ایک سبجیکٹ اور ایک ورب پر مشتمل ہو اور جملہ کے اندر وہ ناؤن کا کام کرتا ہو، یعنی اسے ناؤن کی حیثیت دی جا سکے، ناؤن بنایا جا سکے، اسے ناؤن کلاؤز کہتے ہیں. جیسے مثالوں سمجھتے ہیں ہی سیڈ دیٹ ناصر ہیلپڈ خالد، اس نے کہا کہ ناصر نے خالد کی مدد کی. دوسری مثال ہے آئی نو ہو ول ڈو دس، میں جانتا ہوں کہ کون یہ کرے گا. اب پہلی مثال میں دیکھنا یہ ہے کہ دیٹ ناصر ہیلپ خالد، کہ ناصر نے خالد کی مدد کی، ایک ناؤن کلاؤز ہے. اور دوسری مثال میں ہو ول ڈو دس، یعنی کون یہ کام کرے گا، یہ ایک ناؤن کلاؤز ہے. نوٹ، یہ کلاؤز یعنی جو ناؤن کلاؤز اکثر ان الفاظ سے شروع ہوتے ہیں اور ان سے پہلے کوئی ناؤن نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ نیچے الفاظ دیے جا رہے ہیں کچھ، ان سے یہ ناؤن کلاؤز شروع ہوتے ہیں، اور یہ جو ناؤن کلاؤز کے الفاظ ہوتے ہیں ان سے پہلے کوئی ناؤن نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. وہ الفاظ یہ ہیں دیٹ، واٹ، ہاؤ، ویئر، وین، وچ، ہو، ہوایور، ہوم، ہوم ایور، وائی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب الفاظ ہوتے ہیں، ان سے یہ سب ناؤن کلاؤز شروع ہوتے ہیں اور ان الفاظ سے پہلے کوئی ناؤن نہیں آتا. یہ پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہے ایجیکٹیو کلاؤز، یعنی تابع جزو جملہ وصفی. یہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلاؤز جو ایک سبجیکٹ اور ورب پر مشتمل ہو، جس میں ایک سبجیکٹ ہو اور ایک ورب ہو، اور جملہ میں اس کلاؤز کو ایجیکٹیو کی حیثیت دی جا سکے، یعنی وہ جملہ میں ایجیکٹیو کا کام کرتا ہے، ایجیکٹیو کی حیثیت دی جاتی ہے اسے. ایسے کلاؤز کو ایجیکٹیو کلاؤز کہتے ہیں. جیسے I know the boy who helped me. I know the boy who helped me. میں اس لڑکے کو جانتا ہوں جس نے میری مدد کی تھی. اس طرح دوسری مثال ہے This is the only man that can do this. صرف یہی آدمی یہ کر سکتا ہے، یعنی صرف یہی وہ آدمی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. اب پہلی مثال میں who helped me، جس نے میری مدد کی تھی، ایک ایجیکٹیو کلاؤز ہے، اس لیے کہ یہ بوائے کی صفت بیان کر رہا ہے. یعنی پہلے گزرا نا آئی نو دا بوائے، تو یہ جو دا بوائے آیا ہے کہ اس لڑکے کو میں جانتا ہوں،
کس کو؟ جس نے میری مدد کی تھی. تو یہ جو بوائے ہے اس کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے، ایجیکٹیو بیان کیا جا رہا کہ جس نے میری مدد کی تھی. تو یہ ہو ہیلپ می یہ پورا ایک ایجیکٹیو بن جائے گا. تو اس میں ایجیکٹیو کی حیثیت دی جا رہی ہے اس کو. اسی طرح اگلی مثال دیٹ کین ڈو دس، یعنی دس از دی اونلی مین، دس از دی اونلی مین دیٹ کین ڈو دس، کہ یہی وہ لڑکا ہے، یہی وہ آدمی ہے صرف جو یہ کام کر سکتا ہے. تو اس میں جو مین ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے دیٹ کین ڈو دس کے ذریعے. تو یہ ایک ایجیکٹیو کلوز ہے، اس لیے کہ اسے جملے میں ایجیکٹیو کی حیثیت دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے مین کی جو ہے وہ صفت بیان کی جا رہی ہے. اس لیے یہ مین کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اسے ایجیکٹیو کلوز کہا جائے گا. نوٹ، اس کا نوٹ یہ ہے کہ یہ اکثر یعنی ایجیکٹیو کلوز اکثر ریلیٹیو پروناؤن اور ریلیٹیو ایڈورب کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں اور ان سے پہلے ایک ناؤن ضرور ہوتا ہے. ناؤن کلوز میں یہ تھا کہ ان سے پہلے، ان کے الفاظ سے پہلے کوئی ناؤن نہیں ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایجیکٹیو کے الفاظ سے پہلے کوئی نہ کوئی ناؤن ضرور ہوتا ہے. مثالوں میں آپ غور کر سکتے ہیں، جیسے دس از دا اونلی مین، اس کے بعد دیٹ آیا ہے، تو دیٹ یہ لفظ ہے اس کا، تو دیکھیے دیٹ سے پہلے مین ایک ناؤن آیا ہے. اس طرح آئی نو دا بوائے ہو ہیلپ می، تو یہ جو ہو ہے اس سے پہلے دیکھیے بوائے ایک ناؤن آیا ہے. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. الفاظ یہ ہیں ہو، وچ، ہوم، اس طرح دیٹ، سچ، وین، ویئر، وائی، ہاؤ وغیرہ وغیرہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا اور آخری ہے ایڈورب کلاؤز، تابع جزو جملہ متعلقی. یہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کلاؤز جو ایک سبجیکٹ اور ورب پر مشتمل ہو اور جملہ میں ایڈورب کا کام کرتا ہو، یعنی جملہ میں اسے ایڈورب کی حیثیت دی جائے، ایڈورب کا مقام دیا، ایڈورب بنایا جائے، اسے ایڈورب کلاؤز کہتے ہیں. جیسے مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں آسانی سے. اسٹوڈنٹ اسٹوڈ اپ وین دا ٹیچر کیم، جب استاذ آئے تو طلبہ کھڑے ہو گئے. اس طرح دوسری مثال ہے ہی فیلڈ بیکاز ہی ڈیڈنٹ ورک ہارڈ، وہ ناکام ہو گیا اس لیے کہ اس نے محنت نہیں کی تھی. اب پہلی مثال میں وین دا ٹیچر کیم یعنی جب استاذ آئے ایک ایڈورب کلاؤز ہے، اس لیے کہ یہ ایڈورب آف ٹائم کو بتا رہا. جب استاذ آئے، تو جب استاذ آئے وقت کو بتا رہا، ٹائم کو بتا رہا، ایڈورب آف ٹائم سے پتہ چل رہا ہے. دوسری مثال میں بیکاز ہی ڈیڈنٹ ورک، کیونکہ، اس لیے کہ اس نے محنت نہیں کی تھی. یہ ایک ایڈورب ایڈجیکٹیو ایڈورب کلاؤز ہے، اس لیے کہ یہ ایڈورب آف ریزن کو بتا رہا ہے، ایک وجہ بتائی جا رہی ہے، ایک سبب بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس نے محنت نہیں کی تھی. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بیکاز یہ ایڈورب کہلاتا ہے، اس طرح ایڈورب آف ریزن کہلاتا ہے. تو کچھ حد تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بھی یہ ایڈورب آف کلاؤز ہے، مثالوں سے واضح ہو گیا. نوٹ، اس کلاؤز سے ٹائم، پلیس، ریزن، کنڈیشن، پرپز، اسی طرح کمپیریزن وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ جو کلاؤز پڑھایا گیا یعنی ایڈورب کلاؤز جو ہے، اس سے یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ان سب کا اظہار ہوتا، اور مندرجہ ذیل الفاظ سے یہ سب شروع ہوتے ہیں. یعنی ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیچے الفاظ دیے جا رہے ہیں ان سے شروع ہوتے ہیں، اور ان ایڈورب کلاؤز میں ٹائم، پلیس، ریزن، کنڈیشن، پرپز اور کمپیریزن وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں. تو الفاظ بہت سارے ہیں لیکن کچھ یہاں دیے جا رہے ہیں، جیسے وین ہے، وین ایور، سنس، انٹل، بیفور، آفٹر، وائل، ایز، بائی دا ٹائم، ایز سون ایز، بیکاز، سنس، ناؤ دیٹ، ایز لانگ ایز، سو دیٹ، سو دیٹ، آل دو، ایون، ویئر ایز، وائل، دو. اس طرح ایف، انلیس، اونلی ایف، ویدر اور نوٹ، ایون ایف، پرووائڈنگ اور پرووائڈیڈ دیٹ، ان کیس وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جتنے الفاظ آئے ہیں یہ کوئی آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، سب کی وضاحت معنی کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ پہلے کیا جا چکا ہے. ایڈورب کی بحث میں اچھے سے سب بتایا گیا ہے اور ساری ہر ایک کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت ان سب کی نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایڈجیکٹیو، ناؤن اور ایڈورب وغیرہ یاد ہے، یعنی آپ نے پڑھا ہے اور اچھے سے ذہن میں ہے یا سمجھے ہوئے ہیں، تو ان سب کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اگر نہیں پڑھیں تو انہیں ایک بار دیکھ لیں تاکہ ان سب کو سمجھنا کچھ حد تک آسان ہو جائے. تو امید کرتا ہوں بات کچھ حد تک واضح ہو گئی ہوگی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج کے سوال نمبر 1. پہلا سوال ہے کہ بتائیں کہ کلاؤز کی کتنی قسمیں ہیں. سوال نمبر 2. دوسرا سوال ہے کہ بتائیں کہ سب آرڈینیٹ کلاؤز کی کتنی قسمیں ہیں اور مثالیں کیا ہیں. تیسرا سوال ہے کہ بتائیں کہ ان جملوں میں کون مین کلاؤز، کون سب آرڈینیٹ کلاؤز اور کون کو آرڈینیٹ
क्लॉज है, यानी क्लॉज की जो पहले किस्में बताई गई हैं उन सब में से ये सब आपको मुतय्यन करना है, पहचान करके बताना है कि ये मेन क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो 4-5 जुमले हैं, सेंटेंस है। पहला है ही सेड दैट ही वुड नॉट कम। डू यू नो वेयर इज़ उमर? वाई माई ब्रदर व्हेन माई ब्रदर केम ही वेंट। Khalid is a student and Nasir is a teacher. I went to Delhi and met my friend when he was studying. तो ये 5 जुमले सेंटेंसेस हैं, इनमें बताना है कि कौन। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।